لازمی معنی یہ ہے قائم رہنے والا، اس پر اس کے لیے ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، نکالتے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست ہیں طاغوت، نکالتے ان کو نور سے ظلمات کی طرف، وہ لوگ ہیں اصحاب النار، وہ اس نار کے اندر خالدون ہمیشہ رہا کریں گے۔ بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ دین کے اصول تین ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ اوپر رسالت کا ذکر، اس میں آگے قیامت کا ذکر ہے، یاتی یوم لا بیع، آگے توحید کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا۔ بعض حضرات ربط اس سے ملاتے ہیں کہ یہ پہلے ذکر تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسن، اور قرض کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے قرض دینے والا جانتا ہے کہ رقم مجھے ملے گی، مدیون بھی جانتا ہے میں نے اس کو رقم دینی ہے، تو اس جز میں تشبیہ ہے جو تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ خدا محتاج ہے، جیسے یہود نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو قرض کی تشبیہ اس میں ہے کہ جیسے قرض دینے والا سمجھتے ہیں مجھے ملے گی رقم، مدیون بھی سمجھتے ہیں میں نے دینی ہے، تو جو تم دو گے وہ تمہارا رب کے ذمہ تک، تو بات اس کے ساتھ جو جن میں راضی رحم اللہ تعالیٰ، تو خرچ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو چیز سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اس سے پہلے کہ وہ دینا ہے جس میں بے نہیں ہو، کہ کوئی وہاں اپنے گناہ بیچ سکے یا نیکیاں بیچ سکے یا مل سکے کچھ، ولا خلہ تم دوستی بھی نہیں دیکھنا، یہ ان کے لیے نہ ہوگی جو ظالم، مومنوں کی دوستی برقرار رہے گی۔ قرآن کریم میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں جن کی آپس میں دوستی ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقیوں کی دوستی برقرار ہے۔ اور اسی طرح شفاعت کی نفی دو طرح، ایک یہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی، قرینہ والکافرون هم الظالمون، اور دوسری یہ کہ شفاعت بے اذن ہی کے بغیر اذن کی شفاعت نہ ہوگی، وہ ابھی بے اذنی کے لفظ آ گیا، تو مطلق شفاعت کی نفی نہیں ہے، یا تو کفار کی تخصیص کرے یا بے اذن ہی، وہ اپنے مقام پر آئے گی قرآن پاک سے کہ شفاعت اپنے مقام پر حق ہے، احادیث متواترہ ہیں اجماع میں۔ آگے توحید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں، حی القیوم، قیوم کے دو معنی کرتے ہیں، لازمی بھی متعدی بھی۔ لازمی معنی یہ ہے قائم رہنے والا، اس پر کوئی زوال نہیں، اور متعدی معنی کرتے قائم رکھنے والا، انت قیم السماوات والارض، تو قائم رکھنے والا متعدی معنی۔ اونگ بھی اس کو نہیں پکڑتی، نیند بھی، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی ملک ہے۔ کون ہے جو رب کے پاس سفارش کر سکے الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے الا بما شاء، مگر جو رب چاہے۔ مولوی محمد عمر صاحب ایک بریلوی عالم تھے، مقیاس حنفیت وغیرہ کتابیں ان کی، وہ کہتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارا علم کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اس پر اس نے خیال نہ کیا کہ استثناء الکل من الکل یہ جائز نہیں، استثناء الکل، کیونکہ ولا یحیطون بشیء من علمہ،
تو اس نے کہا پہلے شے نکرہ، تو کوئی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور قاعدہ اس نے یہ بنایا اور ٹھیک بھی ہے کہ ولا یحیطون بشیء، شے نکرہ ہو، سیاق نفی میں واقع ہو تو تعمیم ہوتی ہے، تو شے میں علمی میں تعمیم ہے، اس میں قاعدہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات بھول گیا، استثناء الکل من الکل جائز نہیں۔ وسیع کرسی اس کی آسمانوں اور زمین میں، 7 آسمان ہیں، اوپر 8ویں کرسی ہے، اوپر عرش۔ وہ جن ریاضی کی کتابوں میں 9 سماوات آتا ہے وہ اسی معنی میں کہ کرسی کو عرش کو شامل کر کے لیتے، ولا یعودہ عادہ اثقلہ، عادہ یعود، اعلیٰ یقول، نہیں ثقیل کرتا رب کو ان کا دونوں کا حفاظت کرنا، آسمانوں کو اور زمین کا۔ علی برتر ہے، اس سے اونچی شان کسی کی نہیں، العظیم اور بڑی ذات ہے رب۔ اصول کے دین کے اصول 3 تھے، توحید، رسالت، قیامت۔ اب اس دین کے سلسلے میں جبر ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج جو تھے کفار کے خاندان، غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے یہود کے حوالے کر دیے۔ مدینے میں 3 گروہ رہتے تھے یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، پڑھے لکھے لوگ تھے، مالدار، تو انہوں نے غربت کی وجہ سے بچے ان کو دے دیے۔ انہوں نے پرورش بھی کی، خوراک لباس کی بھی، اور ان کو یہودی بھی۔ جس وقت ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا تو یہ بچے اوس اور خزرج کے بالغ تھے، ماں باپ نے ان کا جبر کیا کہ تم ہمارے بیٹے ہو، تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے ہوتے تو تمہارے گھروں میں ہوتے، روٹی وہ کھلائیں، کپڑے وہ کھلائیں، خدمت وہ کریں، ہم تمہاری کیسے مانیں؟ تو بعض نے پیٹا بھی، مارا بھی، دین کے بارے میں جبر کیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کیا۔ تحقیق سے واضح ہو چکی بلائی گمراہی کی، اور جس نے کفر کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی کبیر اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ، لیکن ابن کثیر میں یہاں نہ دیکھنا ہو تو بالجبت والطاغوت کی تفسیر میں دیکھنا جو 5 پارے میں، بالجبت والطاغوت۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جہاں سے ابن کثیر دیکھیں گے تو آپ کو غلط نہیں ملے گا۔ وہ 5 پارے میں جو بالجبت والطاغوت کا لفظ آتا ہے وہاں اقوال نقل کرتے ہیں۔ طاغوت کے معنی السحر، الساحر، الکاہن، الصنم، الشیطان۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی کل ما یعبد من دون اللہ فهو طاغوت، او کما قال، یہ عبارت ہے۔ تو کیا انہوں نے کہا طاغوت کے کیا معنی کیے؟ السحر والساحر والکاہن والصنم اور شیطان، اور مالک رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کل ما یعبد من دون اللہ۔ یہ طاغوت کا لفظ جنس کا ہے، مفرد کے لیے بھی اور آگے یخرجونہم جمع کے لیے بھی ہے۔ جس نے انکار کیا طاغوت کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پس اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا۔ اس دستے کے لیے ٹوٹنا نہیں، چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ واللہ سمیع علیم۔ ضبط اوپر 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو فمن یکفر، ایک وہ جو یؤمن باللہ۔ آگے ان دونوں طبقوں کا ذکر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، نکالتے ان کو ظلمات سے نور کی۔ روح المعانی قرطبی وغیرہ میں ہے
کہ کفر کو ظلمات سے تعبیر کیا جمع سے، ایمان کو نور واحد سے تعبیر کہتے ہیں کہ الایمان والحق شیء واحد والکفر اقسام عدیدہ، کفر کے مختلف طرق، ایمان اور حق ایک، اس لیے اس کو نور سے تعبیر کیا اور کفر کی شکلوں کو ظلمات جمع سے تعبیر۔ جو کافر ہیں ان کے ساتھی یہ طاغوت، نکال سے ان کو نور سے اندھیروں کی طرف، وہ ہے اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ الم ترى، کیا تو نہیں جانتا وہ شخص کے واقعے کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں؟ اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب میرا وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس تو لیا اس کو مغرب سے۔ تب وہ الذی، پس حیران کر دیا گیا وہ شخص جو کافر تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہا اس نے کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مر چکنے کے بعد؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا 100 سال، پھر اس کو کھڑا کیا، پھر کہا رب تعالیٰ نے کتنا عرصہ تو ٹھہرا؟ اس نے کہا ٹھہرا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، بعض فرمانی بلکہ ٹھہرا تو 100 سال۔ بس دیکھ اپنے طعام کو اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ، وہ متغیر نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور تاکہ ہم تجھے بنائے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کو کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر پہناتے ان ہڈیوں پر گوشت۔ اور جس وقت واضح ہو چکی اس کے لیے بات، تو اس نے کہا عالم ہوں، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، فرما کیا تو ایمان نہیں لایا؟ فرما کیوں نہیں ایمان لایا؟ لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔ فرما پس پکڑ 4 پرندے، پس ان کو مانوس کر، مانوس کر ان کو اپنے ساتھ، پھر کر تو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ، پھر ان کو بلا، آئیں گے تیرے پاس شاین دوڑتے ہوئے، اور جان لے تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ رب اوپر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر، ایک وہ جن کے ساتھی تھے طاغوت، دوسرے وہ جن کا ولی ہے اللہ تعالی۔ پہلے ایک طاغوت والے کا قصہ بیان کرتے ہیں، آگے 2 اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے دوستوں کے ذکر، 3 واقعے اس میں بیان ہے۔ وہ طاغوت کون تھا؟ وہ تھا نمرود ابن کنعان۔ یہ کمالین والے جو ہیں شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی بڑے مختصر مفسر، عام لوگ تو نمرود کہتے ہیں، وہ کہتے نا بضمہ نون اور آگے زال، نمرود ابن کنعان، نمرود بضمہ نون ابن کنعان، یہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مناظرہ، اس مناظرے کا ذکر ہے اس میں۔ کیا نہیں جانتا تو اس شخص کے بارے میں جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تذکرہ کیا، اس نے الجھا اس لیے جھگڑا کیا کہ رب نے اس کو ملک دیا تھا۔ یہ بات تو اس کو چاہتی تھی کہ وہ رب کا اقرار کرتا، الٹا اس نے رب کے سلسلے میں جھگڑا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے،
اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا. اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو ماتحت عدالتیں موت کی سزا دے چکی تھی، صرف بادشاہ کے رحم کی اپیل باقی تھی. ماتحت عدالتیں سب موت کی سزا دے چکی، بادشاہ کی رحم کی اپیل. اس نے اس کو رہا کر دیا. دیکھو موت کی سزا کو تھی، میں نے زندہ کر دی. اور ایک بے گناہ کو پکڑ کو اس کی گردن اڑا دی. کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا. علم مناظرہ کا فائدہ ہے کہ جب بات اپنی صحیح ہو اس کو مناظر چھوڑے نہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خصم کو، اپنے مخالف کو خاموش کرنے کے لیے یا قطع مسافت کے لیے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرتے ہیں. یہ جائز. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی کر سکتے تھے کہ یہ احیا اور موتا یہ تو عالم اسباب کی چیز ہے، تو کسی کی تلوار سے گردن مت اڑا، ویسے جان نکال دے. اور جو مردہ اس کو زندہ کر دے. کہہ تو سکتے تھے، لیکن قطع مسافت کے لیے آپ نے فرمایا فن اللہ جاتی بشم سے من المشرق فاتح بیا من المغرب. رب سورج لاتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے. تفسیر کبیر وغیرہ میں، تفسیر کبیر راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو یہ کہنے کا حق تھا. وہ کہہ سکتا تھا کہ جی یہ سورج مشرق سے جو طلوع ہوتا ہے تو یہ تو میرے حکم سے طلوع ہوتا ہے، میں طلوع کرتا ہوں. اے ابراہیم علیہ السلام اگر تیرا کوئی رب ہے تو اس کو کہ مغرب سے لا. لیکن فبہتن الذی کفر تحیرا وبہتا، حیران. اگر اس موقع پر وہ ایسا کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تائید کرتا. ہمارا ایمان ہے قیامت سے پہلے مغرب سے سورج طلوع کرے گا. فبہت الذی کفر وہ بالکل لاجواب ہو گیا، حیران. ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی میاں والی کی بولی میں اس کا معنی کرتے تھے پسکافر پڑویدہ پچی چھی گیا. پسکافر پڑویدہ پچی چھی گیا، یہ اپنی بولی میں اس کا معنی کرتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں. آگے واقعہ اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک جمہور کے نزدیک یہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام. اور کل نزدیک عطف کہاں ہے تو آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا. علم ترا اس پر ہے، اور رأیتا کل نزی مرہ اوپر ترا تھا، یہاں رأیتا. اور رأیتا یا دیکھا تو نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر، عزیر علیہ السلام. بستی سے مراد ہے بیت المقدس. بختہ نصرہ ایرانی نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا. جیسے اس وقت ظالم امریکہ نے بغداد، کوفہ، بصرہ، بے شمار شہروں میں بے پناہ گویا کہ ہلاکت ہے. تو بستی ساری گری ہوئی، اور اپنی چھتوں کے بل چھتیں گری ہوئی اور مخلوق مری. حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار جا رہے تھے آگے تو حیرانگی میں کہا کہ انا یحیی ھذا اللہ، کیسے اللہ زندہ کرے گا شہر کو اس کے مرنے کے، یعنی یہ شہر تو تباہ ہوا ہے، تو یہ کیسے پھر اس طرح رونق ہو. وہ آپ نے تو سنا ہوگا وہ 1935 میں کوٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا، زلزلے میں تباہ ہوا. میں کوٹے میں پھر نہیں جا سکتا. وہ پہلا جو کوٹا تھا وہ میں نے دیکھا، وہی میرے ذہن میں ابھی تک.
12 ساتھیوں نے اصرار بھی کیا، ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی بھیجے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں کہیں ہل نہیں سکتا۔ تو وہ کوٹا تباہ ہو گیا تھا 21 مئی سن 1935۔ اب کہتے ہیں کوٹا پہلے سے بھی زیادہ آباد، یہ تو سالوں کی بات ہے۔ تو کہا کیسے اس کو اللہ زندہ کرے گا، آباد کرے گا اس کے مرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے 100 سال اس کو مار پھر کھڑا کیا۔ فرمایا کتنا عرصہ تو ٹھہرا؟ کہا ٹھہرا میں 1 دن یا دن کا کچھ۔ کہتے صبح مثلاً سورج چڑھنے کے بعد ان کی وفات، اور عصر کے وقت ان کو زندہ کیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر وہی دن ہے تو دن کا بھی کچھ حصہ ہے، اور اگر وہ دن گزر گیا تو دوسرا دن ہے، تو دن پورا ہو گیا۔ فرمایا دیکھ تو اپنے طعام کیا تھا؟ کہتے انجیر 3 ایزر انجیر کے دانے تھے، اور ان کے پاس نبیذ تھا، جوس تھا، رس تھا کچھ پھلوں۔ انجیر بہت جلدی خراب ہو جانے والی چیز، اور رس، جوس، نبیذ بہت جلدی خراب ہونے والی۔ خدا کی قدرت، وہ انجیر بھی اور نبیذ بھی لم یتسنہ لم یتغیر، 100 سال گزرنے کے باوجود وہ اسی طرح۔ اور گدھا جو عالم اسباب میں جلدی نہیں خراب ہوتا، مرتا، اس کو دیکھ، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی، ایک ہڈی وہاں ایک وہاں ایک۔ والے نہ جالا کا آیاتن، یہ واؤ کیسا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ ایسے مقامات پر جو واو آتا ہے وہ زائد ہے، واو قطع کا نہیں مانتے، زائد مانتے۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ لینا جالا کا آیا تھا واو مزید۔ دوسرے حضرات اس کو واو عطف کا مانتے ہیں، واو عطف کا مانتے تو معطوف علیہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ پالنا بیٹا، یہ کاروائی ہم نے تو اس سے کی، لیتا علامہ والے نہ جانا، پالنا بیٹا، ہم نے یہ کاروائی تو اس سے کیوں کی؟ لیتا علامہ والے نہ جانا۔ یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ضرور ملیں۔ تو لیتا علامہ معطوف علیہ ہے، وہ محذوف ہے۔ ہم نے یہ کاروائی تب کی کہ تاکہ تو جان لے اور ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی کریں۔ دیکھ ہڈیوں کو، یہ گدے کی ہڈیاں کیسے ہم ننشدھا، ہم ان کو باتتے ہیں، جوڑتے ہیں، نرفع بعضھا علی بعض، بعض ہڈیوں کو بعض پر چڑھاتے ہیں، پھر ہم ان کو پہناتے ہیں گوشت۔ فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی، فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں تھوڑی سی بات کرتے ہیں،